بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ربیع الاول کی پہلی بدھ کے دن کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل ذکر کروں گی، اور یہ عمل بڑا ہی زیادہ بابرکت ہے۔ اس عمل کی برکت سے تقدیر کے ستائے ہوئے افراد کی دلی مراد ضرور پوری ہوگی، ان کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج کا یہ خاص عمل، خاص وظیفہ بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، اور یہ عمل آپ نے ربیع الاول کی پہلی بدھ کے دن لازم کرنا ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، بدھ اور 3 ربیع الاول کا یہ دن ہے۔ آپ اس دن اگر یہ خاص عمل کر لو گے تو اس عمل کے کرتے ہی تقدیر بدل جائے گی، پھر جو منہ سے لفظ نکالو گے ضرور پورا ہوگا، ساری زندگی کوئی محتاجی نہیں ہوگی، پورا سال آپ پر اللہ کی رحمت برستی رہے گی۔ تو اس عمل سے فائدہ اٹھا لیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ماہ ربیع الاول کی فضیلت اور برکات آپ کے ساتھ ذکر کرنے والی ہوں، اور ساتھ ہی آپ کو ایک قرآنی آیت کا خاص عمل، خاص وظیفہ ذکر کروں گی، جس کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ فائدے، برکات حاصل ہوں گے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، پہلے میں آپ کے ساتھ اس قرآنی آیت کی فضیلت، برکات ذکر کروں، پھر میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو ماہ ربیع الاول کی فضیلتیں، برکات بھی ذکر کروں گی۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں میری اور آپ کی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ مبارک مہینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ایک بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی، تو اس دن کی ہمیں خوشی منانی چاہیے، اور خوشی اس طرح سے منائی جائے کہ اپنے گھر میں میلاد رکھا جائے، جس میں نعت خوانی ہو، چھوٹے بچوں کو کھانا کھلایا جائے، اس کے علاوہ غریب بچوں کو، مساکین کو کھانا کھلایا جائے۔ میری اسلامی بہنوں، یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے، اور اس مہینے سے ہمیں فائدے اٹھانے چاہیے، تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں، تاکہ ہماری دین اور دنیا سنور سکے۔ میری اسلامی بہنوں، آج اس ویڈیو میں آپ کو سورۃ یاسین مبارک ایک خوبصورت آیت کا، جو کہ آیت نمبر 9 ہے، جس کا ایک خاص وظیفہ ذکر کروں گی۔ یاد رہے کہ سورۃ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور اس کی ہر ایک آیت مبارکہ اپنے اندر لامحدود برکات کا مجموعہ رکھتی ہے، اور ان آیات میں سے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9 بھی بہت اہم ہے، اور اس آیت مبارکہ کا خاص عمل ذکر کرنے والی ہوں، جس کی برکت سے حاجات کی تکمیل ہوگی، رزق میں فراوانی ہوگی، دولت، عزت، شہرت، اچھا رشتہ اور گھر حاصل ہونے کے حوالے سے خاص تاثیر پائی جاتی ہے۔ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9 کا وظیفہ مختلف طریقہ کار سے بتاؤں گی، جس وظیفے کی آپ کو ضرورت ہوگی، آپ ماہ ربیع الاول کی پہلی بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ اسی طریقہ کار سے کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کی بہت بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو میری اسلامی بہنوں، سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9 کا جو وظیفہ ہے، وہ پہلا وظیفہ رزق کے لیے ہے۔ آپ کے رزق، پیسے اور مال حاصل کرنے کے حوالے سے ہے، رکاوٹوں کو دور کرنے کے حوالے سے ہے۔ بعض حاسد ایسے ہیں کہ جن کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ کسی کو رزق، نوکری اور کاروبار کے حوالے سے ترقی ہو، اس لیے اکثر معصوم اور محنت کرنے والے لوگ ایسے حاسدین کی نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر حاسد کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے رزق میں، ان کی نوکری میں اور ان کے کاروبار میں رکاوٹ آنے لگ جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9 کا یہ وظیفہ کیا، تو آپ کو
تنگ دستیوں سے نجات مل جائے گی، آپ کے رزق میں، مال میں، دولت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کا دشمن خود بخود آپ کے رستے کو چھوڑ دے گا۔ اس کے علاوہ زندگی بھر آپ کو دشمن پریشان نہیں کرے گا۔ آپ کو تمام زندگی ہر طرف سے بے حساب رزق اور مال حاصل ہوتا رہے گا۔ دوسرا بڑا وظیفہ شوہر کے لیے، اگر کسی بہن کا شوہر اس سے ناراض ہو، شوہر بیوی کی بات نہیں مانتا اور کسی غیر عورت سے محبت کرتا ہے، یا شوہر دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی کو برا بھلا سمجھتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بہن سورۃ یاسین مبارک کی آیت نمبر 9 کا خاص وظیفہ کرے۔ انشاءاللہ اس بہن کے شوہر کا دل ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کا دیوانہ ہوگا اور وہ اپنی بیوی کی ہر بات کو مانے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ یاسین کی برکت سے آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی، گھر میں اتنی برکت ہوگی، گھر میں اتنا پیسہ آئے گا، اتنا مال آنے لگ جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی تقدیر بہت ہی اچھی ہو جائے گی، بیماروں کو شفا ملے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کالا جادو، نظر بد، دشمن کے شر سے نجات چاہتے ہیں تو اس آیت مبارک کا یہ خاص عمل کریں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس گھر نہیں تو اللہ کی ذات اسے گھر عطا کرے گا، اس کے لیے غیبی وسیلے بنا دے گا، اس کی پریشانیاں زندگی کی خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ پہ آنے والی مصیبتیں اور حادثات سے آپ کی زندگی محفوظ ہوگی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، وہ آیت میں نے آپ کے ساتھ سکرین پر شو کروا دی ہے۔ آپ اس آیت مبارک کو ربیع الاول کی پہلی بدھ کے دن صرف اور صرف 33 مرتبہ لازمی پڑھیں، چاہے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، چاہے روزانہ نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو 3 دن ان قرآنی آیات کو پڑھ لیں۔ بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن اس قرآنی آیت کو صرف اور صرف نماز عصر کے بعد پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری تمام دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ آیت مبارک سورۃ یاسین کی 9ویں آیت ہے جس کی فضیلت اور برکات میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی۔ اگر آپ کو ان میں سے کسی بھی ایک وظیفے کی ضرورت ہے تو آپ صرف اور صرف ایک وظیفہ کریں۔ اگر آپ کو تمام حاجات اپنی قبول کروانی ہے تو اس کے لیے بھی آپ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جو دعا کریں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ آج کے دن یعنی کہ ربیع الاول کی پہلی بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ذکر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکے، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔